وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، درس نمبر 1259 آیت 53. آج کا موضوع، کیا ہم نفس و شیطان کے پجاری ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا. جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی تعریف کے ساتھ جواب دو گے اور خیال کرو گے کہ تم دنیا میں بہت کم مدت رہے. سامعین کرام، سورہ اسراء آیت نمبر 53. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. آپ میرے بندوں کو کہہ دیجئے کہ وہ وہی بات کہیں جو بہترین ہو. ان الشیطان ینزغ بینہم. بے شک شیطان انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. سامعین کرام، سورہ اسراء ہے، اور وہ باتیں جو انسان کے کمال کے لیے درکار ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ جا بجا ان باتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں. اور آج کی جو آیت ہے یہ اسی معراج کی طرف انسان کو لے جاتی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے یا پیدا کیا ہے. اور اس میں دیکھیں ایک بات ہے، یقول التی ہی احسن. زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو. بس یہ ایک مرکزی نقطہ ہے. دیکھیں، اللہ نے انسان کو اپنے لیے بنایا ہے. دنیا اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے. انسان کا اخلاق بہترین ہو جائے تو یہ اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. میں اس لیے بھجوایا گیا ہوں کہ اخلاق کی تکمیل کرو. دیکھیں، ایک تو وہ ہدایت خدا بندی ہے جو ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. اور یہ ہدایت دراصل ہے کیا؟ یہ دراصل نفس سے مجاہدہ کا ذریعہ ہے. یعنی اگر آپ نفس سے مجاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہدایت خدا بندی کا اتباع کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، تو آپ اپنے منزل یا اپنے مقام یا اپنی معراج تک پہنچ جائیں گے. میں دوبارہ یہ بات کہتا ہوں، بہت اہم بات ہے. ہدایت کیوں ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بلند
فائدہ حاصل دینے کے لیے بھجوایا ہے یہ اس دنیا میں، اور یہ اپنی معراج تک اس وقت پہنچے گا جب یہ اپنے اخلاق کی تکمیل کر لے. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو ایک حدیث سنائی ہے کہ میں اس لیے بھجوایا گیا ہوں لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کہ میں اخلاق کی تکمیل کروں. اب جو ہمارا نفس ہے تو اس میں تو یعنی ہوائے نفس ہیں، یعنی وہ آپ کو ظاہر اور برائی پہ آمادہ کرتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کی تو خاصیت یہ ہے کہ آپ کو یہ برائی پر آمادہ کرتا ہے. برائی کیا ہے؟ کہ آپ زندگی دنیا کے لیے گزاریں، یہ برائی ہے. دنیا کو دیکھ کر آپ فیصلے کریں، ظاہر کو دیکھ کر آپ فیصلے کریں. نفس یہ چاہتا ہے مجھے دیکھو، میرا خیال کرو. نفس کہتا ہے نا مجھے کھلاؤ، مجھے پلاؤ، میرا خیال رکھو، میں اور میں. اور ہم سارے لوگ تقریباً یعنی نفس کے مطیع بن گئے ہیں اور نفس کے بندے ہیں. ہم نفس کے بندے ہیں، نفس ہمارا معبود ہے. اور آپ دیکھ لیں عام طور پہ یہ بڑی عام سی بات ہے اور اس میں سمجھنے میں کوئی اتنی مشکل آپ کو پیش نہیں آئے گی. دراصل ہم ہر وقت اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں. انسان چاہتا ہے کہ اپنی مرضی کرے، اپنی مرضی سے زندگی گزارے. انسان اپنے علاوہ کسی کی مرضی کے اور خاص طور پہ اللہ کی مرضی کے تابع نہیں ہونا چاہتا. مرضی تو یہ غیر کی بھی لے لیتا ہے، یعنی میں صرف کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے حکم کے ہم تابع نہیں ہونا چاہتے، دین اسلام کے ہم پابند نہیں ہونا چاہتے. وہ اخلاق، وہ رویہ جس کی ہدایت ہمیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ رویہ ہم نہیں اپنانا چاہتے، وہ کام نہیں کرنا چاہتے جس کی ہدایت ہمیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یا جس کی ہدایت ہمارے رسول فرماتے ہیں ہمیں، یا وہ ہم رسول کی پیروی بھی، اطاعت اور اتباع بھی نہیں کرنا چاہتے. یہ ایک عام مرض ہے، آپ کو معلوم ہے. بہرحال میں اپنی آیت کی طرف یعنی متوجہ ہوتا ہوں. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، بات کرو تو بہترین کرو. اب بہترین بات کیا ہے؟ بہترین بات وہ ہوتی ہے جو اللہ کی رضا کو مد نظر رکھ کر بات منہ سے نکالی جائے، وہ بہترین ہوتی ہے. اللہ کی رضا کو مد نظر رکھ کر آپ جو بات منہ سے نکالیں گے وہ بہترین ہوگی، اور جو بات آپ نفسانی خواہشات کے تابع ہو کے کریں گے وہ بہترین نہیں ہو سکتی. اس میں آپ کی لالچ ہوگا، کوئی غرض ہوگا، کوئی مطلب ہوگا اس میں. یعنی آپ جو بھی بات کرتے ہیں، انسان دیکھیں بنا سوچے سمجھے بولتا رہتا ہے. میں بولنے کی بات کر رہا ہوں. اور بنا سوچے سمجھے کام کرتا رہتا ہے. وہ کام کرتا ہے جو عاقبت کے حساب سے وہ بہتر نہیں ہوتے، نتیجے کے حساب سے بہتر نہیں ہوتے. دراصل دیکھیں انسان، قرآن پاک میں ایک آیت ہے بڑی یعنی اچھی اور پرحکمت آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، قیامت کے دن نفس کو لایا جائے گا، اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا سائق، و شہید، اور ایک گواہ اس کے ساتھ ہوگا. اچھا، یہی صورتحال جو ہے یہ آج بھی یعنی ہم اس میں مبتلا ہیں. ہم جو زندگی بھی گزار رہے ہیں تو ہمیں ایک ہانکنے والی ہے. اور یہ ہانکنے والی کیا چیز ہے؟ یہ وہ نیت ہے، یہ وہ ارادہ ہے، یہ وہ گول ہے جو ہم اپنی زندگی کا متعین کر لیتے ہیں. یعنی آپ جس خیال سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ آپ کو ہانکتا ہے. پھر وہ کام بھی آپ کو اسی مرضی کے تحت کرواتا ہے، اور آپ سے بات بھی، آپ جب بات کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، منہ سے جو بھی نکالتے ہیں تو وہ اس کو مد نظر رکھ کر آپ سے بلواتا ہے. وہ یعنی جو آپ کا مقصود ہے، جو آپ کی نیت ہے زندگی گزارنے کی، جو ارادہ ہے، اسی کے تحت
اب عام طور پہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے اپنے مفادات کو ترجیح دیتا ہے، اور دوسری طرف ہماری دنیا میں زندگی کی ترجیح جو ہے وہ آخرت کی زندگی نہیں ہے، وہ دنیا کی زندگی ہے، کیونکہ ہم دنیا کی زندگی کو اصل سمجھتے ہیں اور دنیا ہی کے لیے ہم کام کرتے ہیں، دنیا ہی کے لیے ہم کوششیں کرتے ہیں، دنیا ہی کی باتیں کرتے ہیں ہم، اور دنیا ہی کے خیال میں ہم زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارا عمل اس بات پر گواہ ہے، ہمیں ایک ہانکنے والا ہے یہاں بھی، اور ہمارا ایک گواہ بھی ہے۔ ہمارا عمل ہماری گواہی دیتا ہے، ہماری باتیں ہمارے نظریے کی اور ہماری زندگی کی نیت کی گواہی دیتی ہیں۔ مجھے معلوم ہے ایسا مطلب عام طور پہ ہم لوگ نہیں سوچتے، لیکن بات یہی ہے کہ ہر انسان اپنی نیت، اپنے خیال اور اپنے ارادے کے تحت بات بھی کرتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے۔ اگر کوئی بات اس کے خلاف ہو تو وہ پھر آپ نہیں کریں گے۔ عام طور پہ تو اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو ہم نے بھلایا ہوا ہے اور اس کو یعنی زندگی کا وظیفہ نہیں بنایا۔ ہم اللہ کی ہدایات کے مطابق نہ زندگی گزارتے ہیں نہ گزارنا چاہتے ہیں۔ زندگی تو ہم اپنی مرضی سے گزارنا چاہتے ہیں، اور وہی خیال کہ بھئی میں نے تو اپنی مرضی کرنی ہے، چاہے اللہ کا جو بھی حکم ہو، چاہے رسول کا جو بھی طریقہ ہو۔ یہ ایک ایسی ٹھوس بات ہے سامعین کرام، میں تھوڑا سا وقفہ لیتا ہوں، آپ اس بات پہ سوچیں۔ ہم اپنی مرضی کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، چاہے اللہ کا حکم یعنی اس کو نہ کرنے کا ہو یا رسول کی ہدایت اس کے خلاف ہو، پھر بھی ہم اپنی مرضی کرتے ہیں۔ یہ ایک یعنی بنیادی میں نے آپ کو جملہ کہا، اب یہ تمام زندگی، تمام معاشرے، تمام امت پر آپ پھیلائیں تو ایسا ہی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی خواہشات نفس کا پجاری ہے۔ ہم خواہشات نفس کی پوجا کر رہے ہیں۔ ہمارا معبود حقیقت میں ہماری خواہشات نفس ہے۔ ارائیتا من اتخذ الہہ ہواہ۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لعبادی، آپ میرے بندوں سے کہہ دیں۔ اب کتنا پیار کا صیغہ ہے یہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا کہہ رہا ہے، اپنا بندہ کہہ رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو یہ بندے مسلمان بندے ہیں، مخاطب مسلمان بندے ہیں، اور ایسے اور بھی جگہ استعمال ہوئے ہیں الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے، میرے بندے، یا عبادی فتقون، اے میرے بندو میرا تقوی اختیار کر لو۔ اچھا بہرحال یہاں عبادی یقول التی ہی احسن، بات اچھی کریں۔ اور میں آپ کو یہ بات یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر اللہ ہماری منزل نہیں ہے، ہمارے ہانکنے والا جو ہستی ہے وہ اگر اللہ نہیں ہے، دیکھیں یہ ایک یعنی مزے کی بات ہے۔ ہمیں دراصل کوئی ہانک رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تمہیں کون دھکے دے رہا ہے، تمہیں کون دھکے دے رہا ہے؟ تم خود تو ٹھوکریں نہیں کھا رہے، کوئی تمہیں ٹھوکر دے رہا ہے، کوئی دھکے دے رہا ہے تمہیں۔ اب یہ دھکے جو ہیں، ہر انسان کی جو یعنی جو بھی وہ زندگی گزارتا ہے، اس کو پش اپ آپ کہہ لیں، اس کو پش اپ کرنے والی وہ ارادہ ہوتا ہے، وہ نیت ہوتی ہے جو اس کی زندگی کی ہے۔ تو عام طور پہ ہم لوگ خواہشات نفسانی کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ آدھا عدو کا نفسک الذی بین جنبیک، میرے آقا نے فرمایا ہے کہ تمہارا دشمن نمبر 1 تو نفس ہے تمہارا، جو تمہارے پہلو کے اندر ہے۔ آدھا عدو، دشمنوں کا دشمن۔ اب اس دشمن کو تو ہم نے اپنا معبود بنا لیا ہے، یہ سچی بات میں کہہ رہا ہوں۔ اب وہ ہمیں پش اپ کرتا رہتا ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنی نفسانی تقاضوں کو آپ کنٹرول یعنی اس پر آپ کا کنٹرول نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ غصے کے وقت
اپنے اوپر قابو نہیں کر سکتے. ہاں مطلب میں سمجھنے کے لیے آپ کو وہ گھر کی مثال دیتا ہوں. یا میاں کو غصہ آ گیا یا بیوی کو غصہ آ گیا. اب آپ یعنی ایسا بہت کم ہوگا کہ خاوند کو غصہ چڑھ گیا، اب وہ اگلے لمحے وہ غصہ تھوک دے، یا بیگم صاحبہ جو ہیں اگلے لمحے وہ غصہ تھوک دے. ایسا نہیں ہوگا. وہ بات چلے گی، وہ غصہ رہے گا، وہ بولتی بند ہو جائے گی اور ناراضگی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ غصہ بیجا بھی ہے پھر بھی وہ یعنی ہم اڑے رہتے ہیں اپنے رویے پہ. دراصل ہم اپنے نفس کے پجاری ہیں. اب نفس ہمیں کہتا ہے کہ یعنی تم اگر غصہ ہو تو مزید ہو، اور غصہ ہو، اور غصہ ہو. یعنی آپ دیکھ لیں نا، غصہ کا اگر آپ کو رد عمل غصے سے ملتا ہے تو آپ کا غصہ مزید تیز ہو جاتا ہے. آپ کا نفس تو پھر برداشت نہیں کرتا کہ کوئی آپ کے خلاف بات کرے یا آپ کے ایسے، تو وہ پھر آپ یعنی اینٹ کا جواب پھر پتھر سے دیتے ہیں آپ. وہ الگ بات ہے. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ سے غلطی ہوئی. غصہ غلطی ہے تو غصہ حرام ہے، نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ کو پتہ چل گیا تو ایسا نہیں ہوتا کہ بس اگلے لمحے آپ کا رویہ، آپ کا موڈ درست ہو جائے. نہیں، وہ موڈ پھر خراب رہتا ہے کیونکہ آپ کو اپنے اوپر کنٹرول حاصل نہیں ہے. کیوں کہ آپ کا نفس آپ پہ حاوی ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہمارا معاملہ جو ہے زندگی کا بگڑتا رہے، اخلاق بگڑتے رہے. اچھا، یہ تو خیر میں نے ایک غصے کی بات کی. لالچ ہے مثال کے طور پہ، لالچ ہے. لالچ کہیں بھی درپیش ہو سکتی ہے. تو وہ لالچ میں مثال کے طور پہ آپ جھوٹ بول دیتے ہیں. کسی بھی مفاد کو حاصل کرنے کے لیے آپ جھوٹ بول دیتے ہیں، جھوٹ بول سکتے ہیں. تو جھوٹ بولنا تو مومن کا کام نہیں ہے، لیکن آپ اس سے باز بھی نہیں آتے. جھوٹ پہ پھر قائم رہتے ہیں آپ، یعنی کوئی اور نفسانی تقاضا ہو. میں صرف آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، مختصر بات، کہ انسان اچھی بات کر نہیں سکتا یا خوف خدا کے تحت زندگی گزار نہیں سکتا جب تک اس کے دل میں خوف خدا نہ ہو. اور خوف خدا یعنی تقوی کی کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی جب تک اللہ آپ کی منزل نہ بن جائے. تو تقوی کی آپ کیفیت نہیں حاصل کر سکتے، تقوی آپ کر نہیں سکتے. تقوی کی کیفیت یعنی لباس تقوی آپ پہن نہیں سکتے. اور یہ تو بہت ضروری بات ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جنت میں صرف متقی لوگ جائیں گے. اعدت للمتقین، جنت متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم تو تقوی سے کام نہیں لیتے. ہم تو منچاہی زندگی گزارتے رہتے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں. بہرحال آج کا جو مضمون ہے، قل لعبادی یقولوا التی ہی احسن. آپ میرے بندوں سے کہیں کہ بات کرو تو بہترین بات کرو. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس حکم پر عمل کر نہیں سکتے جب کہ آپ متقی نہ ہو. آپ متقی بن نہیں سکتے جب تک اللہ آپ کی منزل نہ بن جائے. مقصود حیات نہ بنا لیں آپ اللہ کو، یا محبوب واحد نہ بنا لیں، یا مطلوب واحد نہ بنا لیں، تو آپ میں تقوی نہیں پیدا ہو سکتا. جب تک اللہ آپ کا مقصود حیات نہ ہو، جب تک آپ کا رخ اللہ کی طرف نہ ہو، جب تک آپ رجوع نہ کریں اللہ کی طرف اور یہ کہہ نہ دیں اپنے عمل سے کہ ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، تب تک آپ میں تقوی پیدا نہیں ہو سکتا. اگر تقوی نہیں پیدا ہوتا، یعنی آپ کے دل میں اگر خوف خدا نہیں ہے، تو آپ کی زبان بے لگام رہے گی. آپ احتیاط سے کام ہی نہیں لے سکتے. قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے. صبر کو قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے. اور آپ کی منزل تو اللہ نہیں ہے، آپ کی منزل تو دنیا ہے.
آپ کو مطلوب بھی دنیا ہے، آپ کا محبوب بھی دنیا ہے، آپ کا مقصود بھی دنیا ہے، تو بات پھر بگڑ جاتی ہے، تو جب آپ دیکھیں مسئلہ پھر آ جاتا ہے کہ آپ اللہ کے بندے نہیں ہوتے جب تک آپ تقوی کا لباس نہیں پہن لیتے یا تقوی کی روش اختیار کر نہیں لیتے، تو آپ اللہ کے بندے بن نہیں سکتے. آپ نفس اور شیطان کے بندے ہوں گے، کیونکہ شیطان اور نفس جو ہے آپ کا دشمن ہے، اور آپ اسی کی اطاعت کرتے رہیں گے، کیونکہ آپ طالب مولا نہیں ہیں. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میرے بندوں پر تمہارا زور نہیں چلے گا، تو آپ تو اللہ کے بندے نہیں ہیں، تو پھر شیطان آپ کا دوست بن جاتا ہے اور پھر آپ کو گمراہ کرتا رہتا ہے. بہرحال یہ جو ہے اس آیت کو دیکھیں، بنیادی طور پہ جو مضمون ہے سورہ اسراء کا ہے، اور نبی کی معراج بیان ہو رہی ہے پہلی آیت میں، اور پھر امت کی جو معراج ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایات دے رہا ہے. اور وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا، مختلف نقاط ہیں، یہ وہ بیان ہو رہے ہیں، اور اس میں سے آج کی آیت جو ہے ان میں سے ایک ہے کہ تم بات کرو تو بہترین بات کرو، اچھی بات کرو، تمہیں اپنے اوپر قابو ہونا چاہیے، تمہاری بات کی بنیاد خوف خدا پہ ہونی چاہیے. عام طور پہ تو ہم بے احتیاطی والی زندگی گزارتے ہیں، اور چونکہ ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں اور نفس و شیطان کے بندے ہیں، تو آپ دیکھ لیں ہماری باتیں میں احتیاط کا پہلو چونکہ نہیں ہوتا، اس لیے نزاع کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان تم میں فساد یعنی پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. اور جب دیکھیں انسان کا جب اخلاق بگڑ جاتا ہے تو شیطان کا مقصد براتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ ہمارے اخلاق اچھے ہوں. نبی نے کہا ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ اخلاق کی تکمیل کروں، لیکن جب آپ آپس میں پھوٹ یعنی ایک دوسرے کو جب آپ برداشت نہیں کرتے اور جب آپ اچھی بات نہیں کرتے تو آپ بری بات کرتے ہیں. یقول التی ہی احسن، بری بات کیا ہے کہ جو آپ کے منہ میں آیا کہہ دیا. آپ دیکھ لیں نا، ہمارا رویہ یہ ہے کہ بس جو ہمارے منہ میں آیا کہہ دیا، اور اگر ہم چپ بھی رہتے ہیں تو اس میں بھی ہمارے مفادات ہوتے ہیں. بعض اوقات انسان احتیاط سے کام لیتا ہے، لیکن اس کی احتیاط میں دنیا کی لالچ ہوتی ہے تب وہ بعض اوقات بڑی احتیاط سے کام لیتا ہے. تو اب یہ تو بات آ جاتی ہے کہ آپ طالب مولا ہیں کہ طالب دنیا ہیں. طالب دنیا کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، وہ کام بھی اچھے کرتا ہے اور بات بھی اچھی کرتا ہے، اور وہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے اس وقت جب اس کے کام اور اس کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں. تو یہ پھر اللہ کا بندہ بن جاتا ہے. کیوں؟ کہ اس کی زندگی کی بنیاد خوف خدا پر ہے، تقوی پر ہے. تو خیر، میں ان شیطان ینزغ بینہم کی بات کر رہا تھا کہ شیطان ہم میں پھوٹ ڈالتا ہے. اور دیکھیں یہی معاملات ہیں، یہی زندگی ہے جس کو اگر ہم اچھے طریقے سے نہ گزاریں تو پھر ہم زندگی میں ناکام ہو جائیں گے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور زندگی تو یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمانا ہے کہ میں نے موت و زندگی کو بنایا اس لیے ہے کہ میں دیکھوں تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. اب وہاں دیکھیں، وہاں حسن عمل کی بات ہو رہی ہے، یہاں حسن کلام کی بات ہے. بات تو ایک ہی ہے، اچھی بات ہو اور اچھا کام ہو، سبحان اللہ، واہ واہ. لیکن نہ اچھی بات، نہ اچھا کام، نہ اچھی نیت، نہ ارادہ، تو پھر نہ بات اچھی ہوگی نہ کام اچھا ہوگا. دیکھیں اصل جو بنیاد ہے ہماری زندگی کی وہ نیت پر دار و مدار ہے. ہماری زندگی کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہوتا ہے.
ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، تو ہمارے اب نہ بات اچھی ہوگی، جتنی بھی آپ اخلاقی بات کریں لیکن بات اچھی نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں بدبو ہوگی دنیا کی خواہشات کی۔ بعض لوگوں کے اخلاق بظاہر اچھے ہوتے ہیں لیکن نیت بدبودار ہوتی ہے، نیت اللہ نہیں ہوتی۔ یہ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اور ہم صرف ظاہر کو دیکھ کے دھوکہ کھا جاتے ہیں، یار بڑے اچھے اخلاق کا مالک ہے، یار بڑے اچھے لوگ ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، لیکن جو نیت ہے وہ تو بدبودار ہو گئی۔ نیت تو آپ کی دنیا ہے، اللہ مولا کی رضا، آپ کی تو نیت ہی نہیں ہے۔ پھر اگر کوئی اچھا عمل، کوئی اچھی بات بظاہر ہو بھی جائے لیکن اس کا نتیجہ آخرت میں صفر ہوگا، وہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہت اچھی بات، آپ کے اخلاق بہت اچھے ہو گئے لیکن نیت آپ کی دنیا ہے، ظاہر ہے، تو پھر وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ بہرحال ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان آپس تم میں پھوٹ ڈلوانا چاہتا ہے، کیونکہ شیطان تمہارا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، تو تم اس کے ساتھ دشمنی کرو، بات کرو تو اچھی کرو، یقول التی ہی احسن، کام کرو تو اچھا کام کرو، بات کرو تو اچھی بات کرو، اور شیطان کو اپنے ارادوں میں کامیاب نہ ہونے دو۔ آپس میں اچھے طریقے سے رحماء بینہم، یہ ایک یعنی قرآن میں ایک اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان کی ہے، آپس میں نرم دل ہوتے ہیں، رحم دل ہوتے ہیں، اچھا سلوک کرتے ہیں آپس میں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، آپ کہہ دیں میرے بندوں کو کہ وہ بات کریں جو بہترین ہو۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان تمہارے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہوں، کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم